میں نے کچھ ملکوں کے سفر کیے ہیں اور بعض ملکوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا. میں نے ان ملکوں کو بھی دیکھا جہاں اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر چٹائی پہ لوگوں نے بخاری شریف لکھا ہے. اور جب میں امام بخاری علیہ رحمہ کے مزار پہ پہنچا فاتحہ پڑھنے کی تاشقند سمرقند میں، تو مجھ سے اس مزار پر ایک مسلمان پوچھتا ہے آر یو مسلم؟ جبکہ میں فل اپنے کمپلیٹ آئیڈینٹی کے ساتھ ہوں. آپ اندازہ کیجیے تاشقند میں نے کہا کہ میں ان مدرسوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں امام ترمذی تیار ہوئے. تو مجھے لوگ لے کر گئے، ہمارے جو گائیڈ تھے وہ تاشقند کے اس مدرسے میں لے کر گئے جہاں ہر کونے میں محدث بیٹھا کرتے تھے. میرے گائیڈ نے شرما کر مجھے دروازے کو روک دیا کہ تھوڑا رک جائیے، ابھی ماحول آپ کے جانے میں آئے. میں نے کہا یہ تو بتاؤ کہ کیوں نہیں؟ کہا کہ جی یورپ کی کچھ ماڈلر آئی ہوئی ہے، ماڈل وہ انتہائی نیم اور یہاں ماڈلنگ کر رہی ہے، اندر میں شوٹنگ چل رہی ہے. میں چین کے سفر میں تھا، گنزاؤ جہاں حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماما زاد بھائی. وہاں لوگ مجھے لے کر گئے، کہا کہ یہ صحابی رسول لیٹے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیز وہاں زندگی کی رمق میں نے دیکھی کہ جمعے کے بعد وہاں حلال بازار میں تھی اور حلال خور لوگ حلال سامان ایک ہفتے کا جمع کرتے ہیں. کم سے کم یہ صورتحال ہمارے ملک میں تو نہیں ہے. الحمدللہ یہ صورتحال تو نہیں. یقیناً یہ صورتحال نہ ہونے کی کا جو سب سے بڑا صحرا اگر کسی کے سر جاتا ہے تو ہمارے مدارس اور علماء کے سر ہے. الحمدللہ اس میں کوئی دو رائے. لیکن اب میں وہ دو باتیں عرض کروں جو میں نے آج صبح پرنسپل صاحب سے کی. اب ہمیں جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس کو چھوڑیے. اب دو باتوں میں صرف ایک بات عرض کروں گا اور وہ آپ سب الحمدللہ دانشور حضرات ہیں، میری اس بات کو مجھ سے بھی زیادہ اچھا سمجھیں گے انشاءاللہ. وہ آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی ادب کے ساتھ عرض یہ ہے کہ اب ہمیں ایسے مدارس کی ضرورت ہے جہاں کے پروڈکٹ پر کمیونٹی کو نہیں کنٹری کو پراؤڈ فیل ہونی چاہیے. بس اگر یہ کام 70 سال سے کیا ہوتا کہ معاف کیجیے گا اب تو کمیونٹی بھی کہیں کہیں پراؤڈ فیل نہیں کر رہی ہے. مجھے آج یہ کہنے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے. اب تو ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے بھی کہنا شروع کیا ہے کہ بھائی ہمیں اب ماڈرن ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن کی سخت ضرورت ہے. سخت ہمیں اب ایسے اس طرح رجال سازی کا کام کرنا ہے انشاءاللہ کہ جہاں صرف کمیونٹی نہیں کنٹری کو پراؤڈ فیل. اور اس طرح کے پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے ادارے کھولے جائیں. آپ کے اس ادارے سے فائدہ کیا کیا ہوں گے میں بتا دے رہا ہوں. آج 10 سالوں کے بعد آپ کو سڑک پہ قرآن بغل میں لے کر قرآن خوانی اینڈ کمپنی کے میٹیریل آپ کو نہیں ملے. بیچارے حافظ ہو جاتے تھے کچھ نہیں کر پاتے تھے تو بھائی پیٹ تو پالنا ہے، تو نعوذ باللہ وہ کہیں کہیں قرآن فروشی کرتے تھے. آپ ملت کے ان نونہالوں جن کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ انہوں نے اللہ کی رحمت سے پورے قرآن کو بائی ہارٹ کر لیا.
میں کہتا ہوں ان کی طرح تو ٹیلنٹ شاید کسی میں ہو سکتا ہے، یہ تو بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ حضرات نے اپنی جگہ کا بھی صحیح استعمال کیا، آپ حضرات تاجر ضرور ہیں لیکن آپ کی تجارت یہ آخرت کا سرمایہ ہے، کیونکہ آپ حضرات اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو نجات کا ذریعہ بنائے، آخرت کا سرمایہ۔ ہمارے یہاں انجینئر اور ڈاکٹر کی تعداد اب سفیشینٹ ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ ضرورت ہے، مجھے انکار نہیں، لیکن تھوڑا سول سروسز جہاں سے حکومتیں بنائی جاتی ہیں اور گرائی جاتی ہیں، آپ سمجھ ہی رہے، جہاں ایک جیو جنرل آڈٹ فنڈامنٹل انسٹیٹیوشن پر غالب آ جاتا ہے، جیسے آرٹیکل 29 میں جو رائٹس دی ہیں ہمیں، اس پر ایک IAS کا آرڈر آتا ہے کہ سر نہیں، یہ ایجوکیشن یہاں پہ کمپلسری کرنی پڑے گی، تو آرٹیکل 29 اپنی جگہ پر برقرار رہتے ہوئے ہم اس کی حیثیت منگوا نہیں پاتے۔ صحیح ہے کچھ؟ ابھی جو NEP آئی ہے، نیو ایجوکیشنل پالیسی، آپ حضرات اس کو دیکھیں، اتفاق سے میں نے بھی اس کا ایک حرف پڑھ لیا ہے۔ ظاہری طور پر اس میں کچھ بھی نہیں، لیکن ہیڈن ایجنڈے بڑے سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ہیلدی کمپٹیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے خلاف جلوس نہیں کرنا، تقریر نہیں کرنی، کرنا یہ ہے کہ ہم اس چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اپنے اندر کمپٹیشن کی جو صلاحیت ہے اس کو ابھاریں گے، اور یہ دور اسپیشلائزیشن کا دور ہے، یہ زمانہ تخصص کا ہے۔ آپ دیکھیے NEP کی جو ڈرافٹنگ ہوئی ہے، کستوربا رنگن جی رائٹ ونگ کے ضرور ہیں مگر ہے بہت بڑے سائنٹسٹ، اسرو سے آئے اور بنایا انہوں نے بہت اچھا۔ خدا کرے کہ ہمارے ملک کی حکومتوں کو ایمانداری کی کچھ بیماری لگ جائے اور واقعتاً فن لینڈ اور سنگاپور کے برابر ایجوکیشن کوالٹی ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ کرے، اللہ کرے، میں اس کی تمنا بھی رکھتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی سختی شروع ہو، ہم اپنی ٹریک بنائیں انشاءاللہ، ہم اپنی ٹریک بنائیں۔ زندہ قومیں اس بات کا انتظار نہیں کرتی ہے کہ وقت اور حالات اسے بدلیں، زندہ قومیں خود کو ایسا تیار کرتی ہے کہ حالات خود بخود بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، آپ حضرات کے ایک ایک پیسے کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ خرچ اس ادارے کے ذریعے آپ کا ایک ایک پیسہ پوری ملت تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ ایک بات جو ذہن میں آئی تھی، پھسل گئی، اسکپ ہو گئی تھی، کہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے، اگر اس کو نہیں سمجھے تو کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، 10-20 سالوں کے بعد ہماری قوم میں ڈاکٹر، انجینئر، IAS، UPSC سب کچھ ہوں گے مسلمان بھی، اللہ نہ کرے ایسا۔ تو ابھی سے یہ کھپ تیار کی جائے، جس کے سینے میں قرآن ہے، حلال حرام کو پہچانے، صحیح غلط کی تمیز ہو، احترام انسانیت، احترام مسلمانیت میں، احترام انسانیت میں کہتے ہیں، اور اس کی تیاری پر دھیان دیں۔ اور ایک گزارش یہ بھی ہوگی کہ آپ حضرات اب کچھ ایسے بچوں کو بھی لیں جو آپ کے کمپس میں 1-1.5 سال یا 2 سال میں حفظ بھی مکمل کرے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ شروع ہی سے پھر پودے تیار ہو جائیں جی انشاءاللہ، اور ان کو فزیکلی بھی، آپ حضرات تو خیر بہت بہت اویئر لوگ ہیں ماشاءاللہ، یہ تو میں آپ لوگوں کی شفقت ہے، میں 2-4 جملے کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ لوگ تو پریکٹیکل کام کر رہے ہیں، تو وہ بچے جو تیار ہوں گے تو ان کی IQ لیول بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی اور وہ چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور منسلک تمام افراد متعلقہ انتظامیہ کو ظاہر و باطن کے فکروں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔